اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت
وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمضالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وتقرب إلى الله ثم إليكم بمضالاتكم ومضالاة وليكم، وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم، وولي لمن والاكم، وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته، مصيبة أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد، اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله، في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية، عليهم منك اللعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه.
اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. سرنیزہ جو نکلے تھے وہ قیدی گھر نہیں آئے، سرنیزہ جو نکلے تھے وہ قیدی گھر نہیں آئے، پڑی ہیں منتظر لاشیں کہ واپس سر نہیں آئے، پڑی ہیں منتظر لاشیں
کہ واپس سر نہیں آئے، سفر میں ماں کو بچو کپڑ سا دینے کی خاطر، کوئی بستی نہ ایسی تھی جہاں پتھر نہیں آئے، کوئی بستی نہ ایسی تھی جہاں پتھر نہیں آئے، اور اذان صبح عاشورا سنی تھی جس جگہ اس نے، وہیں بیٹھی رہی صغرا مگر اکبر نہیں آئے، وہیں بیٹھی رہی صغرا مگر اکبر، اذان صبح عاشورا سنی تھی جس جگہ اس نے، وہیں بیٹھی رہی صغرا مگر اکبر نہیں آئے، اور زبان صبر میں اکبر سکینہ اس کو کہتے ہیں، رہا ہو کر بھی جو زندان سے باہر نہیں آئے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین روح و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اللہم عجل لولیک الفرج، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان علینا للہدا و ان لنا للآخرة والأولا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آئیے ہم سب مل کر کے امام علی نقی علیہ السلام کی شب شہادت کے موقع پر سب سے پہلے ان کے فرزند امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت اور پرسہ پیش کریں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر میں آپ تمام مومنین اور تمام مومنات کی خدمت میں امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی جو آیہ شریفہ میں نے آپ کی خدمت میں سنائی، اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ ان علینا للہدا، ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور قیامت بھی ہماری ہے، دنیا بھی ہماری ہے۔
اللہ ہی دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے۔ اللہ نے ہدایت کی بات کہی کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری، پہلی بات اس آیت میں، اور پھر دنیا اور آخرت میں اپنی ملکیت بتائی، اپنا پاور بتایا کہ دنیا بھی میری ہے، آخرت بھی میری ہے۔ کیوں؟ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ پہلے ہدایت کو سمجھو، پھر اپنی زندگی کو دنیا اور آخرت کی سمجھو۔ جب تم ہدایت لے لو گے تو تمہیں دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام علی نقی علیہ السلام کا ایک لقب ہے ہادی، اس لیے میں نے ایسی آیت چنی کہ جس میں ہدایت کی بات ہے۔ ہادی کا مطلب ہے ہدایت کرنے والا۔ امام کا ایک اور نام ہے ناصح، نصیحت کرنے والا۔ ناصح امام علی نقی علیہ السلام کا لقب ہے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بھی لقب تھا ناصح۔ حضرت ابو طالب کا بھی لقب ناصح، ان کے فرزند علی النقی علیہ السلام کا لقب بھی ناصح۔ فرق یہ ہے کہ ابو طالب وہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کو بچا رہے تھے، علی النقی علیہ السلام وہ ہیں کہ جو رسول کے دین کو بچا رہے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ امام علی نقی علیہ السلام زندگی ہدایت کرنے میں گزر گئی، اللہ کو پہچانوانے میں گزر گئی، حیات ظاہری۔ ٹوٹل لائف 42 ایئرس، 42 سال، 6 یا 8 سال کی عمر میں ہی امامت کے فرائض انجام دینا شروع کر دیے تھے امام نے۔ امام کی خدمت میں ایک دن ایک صحابی آیا۔ اب یہ دیکھیں یہاں سے لیسنز شروع ہوتے ہیں امام علی نقی علیہ السلام نے جو دنیا کو دیے ہیں۔ ایک صحابی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے امام، اچھا یہ جو صحابی آیا ہے یہ پریشان ہے، فائنینشیل مالی طور پر پریشان ہے۔ امام کی خدمت میں آیا ہے اپنی غریبی کی شکایت لے کر کہ سب کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، سب مزے میں زندگی گزار رہے ہیں، میں مشکلوں میں زندگی گزار رہا ہوں۔ یہی تو کہنے کے لیے آیا ہے، مدد مانگنے کے لیے آیا ہے، اپنی تنگ دستی اور غریبی کی شکایت فریاد لے کر آیا ہے۔ ابھی آ کر کے بیٹھا تھا۔ امام تو امام ہوتا ہے، امام ہوتا ہی وہ ہے کہ جسے غیب کی خبر ہو، جس کے سامنے نہ دیوار کا پردہ آئے، جس کے سامنے نہ کوئی حجاب آئے، جس کے سامنے کوئی پردے نہ ہوں، وہ دل کی بات کو سمجھ لیتا ہو، وہی تو امام ہے۔ جیسے ہی صحابی آ کر کے بیٹھا، سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا، خیریت پوچھی، اس کے بعد امام نے کہنا شروع کیا۔ اس کے بولنے سے پہلے امام نے، ابھی اس نے کچھ بولا بھی نہیں تھا، امام نے اسے پہلے ہی سمجھانا شروع کیا۔ دیکھیے ناصح اور ہادی، ناصح نصیحت کرنے والا، ہادی ہدایت کرنے والا، ٹھیک ہے۔ امام نے کہنا شروع کیا، امام نے فرمانا شروع کیا۔ امام فرماتے ہیں کہ اے میرے چاہنے والے سنو، اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دی اور اس طرح سے تمہارے جسم کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ پہلی دولت امام نے بتائی، پہلا رزق بتایا۔ پہلا رزق اللہ نے کیا دیا ہے؟ ایمان کی دولت دی ہے تاکہ تمہارے جسم کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ پھر دوسرا جملہ امام نے فرمایا، امام فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں صحت دی تاکہ تم اللہ کی اطاعت اور عبادت کر سکو۔ صحت کی دولت دی اللہ نے، 2 نعمتیں ہوئیں، تیسری نعمت امام نے بتائی۔ امام فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں قناعت کی دولت دی، قناعت جیسا رزق دیا۔ قناعت کا مطلب ہوتا ہے جو مل جائے اس پر راضی رہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں قناعت کی دولت دی اور اس طرح سے تمہیں تمہاری عزت کے پامال ہونے سے بچا لیا، تمہاری عزت کے پامال ہونے سے تمہیں بچا لیا۔ 3 نعمتیں بتا دیں۔ اب امام، پہلے میں امام کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس کے بعد پھر اس کو ایکسپلین کر دوں تھوڑا چند جملوں میں۔ امام فرماتے ہیں کہ اے میرے چاہنے والے سنو۔ اب امام نے دیکھا جی جو پریشانی تھی اس کی وہ دور ہو گئی، اہل ایمان ہے نا، یہ ایمان والے لوگ ہیں نا، امام نے یاد دلا دیا بس۔ امام نے فرمایا کہ ایمان کی دولت اللہ نے دی، تمہارے جسم کو جہنم کی آگ سے بچایا، بدن میں صحت دی، تمہیں اطاعت اور عبادت کی توفیق مل گئی، تمہیں اللہ نے قناعت کی دولت دی، یعنی راضی برضائے پروردگار رہنے کی نعمت دی، اس طرح سے اللہ نے تمہاری عزت کو بچا لیا۔ اب امام فرماتے ہیں، جب امام نے دیکھا اس کے چہرے پر اب پریشانی نہیں ہے، اب امام فرماتے ہیں
اے میرے چاہنے والے سنو، میں تمہیں ابھی 100 درہم دوں گا۔ 100 درہم امام نے اسے دیے۔ امام نے فرمایا کہ تمہاری شکایت کرنے سے پہلے میں نے تمہیں یہ 3 دولتیں، 3 اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، 3 اللہ کے دیے ہوئے رزق تمہیں بتا دیے، یاد دلا دیے، تاکہ تم اللہ کی شکایت نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، آپ پہلی بات، امام اپنے چاہنے والے کو شکایت کرتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ دوسری بات، امام نے بتا دیا کہ دیکھو رزق صرف پیسے کو نہیں کہتے۔ اللہ اکبر، سنیے گا توجہ کے ساتھ۔ رزق صرف دولت کو نہیں کہتے کہ پیسہ آ جائے، مال آ جائے تبھی رزق ہے، نہیں۔ ایمان رزق ہے، صحت رزق ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہ بھی اللہ کا دیا ہوا یہ عادت رزق ہے۔ اور آگے بڑھ جائیے، نماز ظہر کے بعد جو تعقیبات پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، مختلف قسم کی تعقیبات ہیں، دعائیں، اور اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے جو پڑھی جاتی ہے نماز ظہر کے بعد، اللہم ارزقنا ایمانا صادقا۔ اللہ اکبر، میرے اللہ تو نے ہمیں سچا ایمان رزق میں دیا۔ اے میرے اللہ تو ہمیں سچا ایمان رزق میں دے۔ اللہم ارزقنا، میرے اللہ ہمیں رزق میں سچا ایمان دے دے۔ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا، میرے اللہ ہمیں رزق میں تیرا ذکر کرنے والی زبان دے دے۔ اللہ اکبر، میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اور ترجمہ بھی ہے ساتھ میں۔ میرے اللہ ہمیں رزق میں تیرا ذکر کرنے والی زبان دے دے، ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا، میرے اللہ ہمیں رزق میں تیرے سامنے جھکنے والا دل دے دے۔ اللہ اکبر، کیا معرفت کے جملے ہیں۔ قلباً خاشعا، میرے اللہ تو اپنے سامنے جھکنے والا دل ہمیں رزق میں دے دے۔ وعملا متقبلا، میرے اللہ ہمیں ایسا عمل دے دے جسے تو قبول کرتا ہے، ہمیں ایسا عمل کرنے کی توفیق دے دے کہ جسے تو قبول کرتا ہے۔ عمل کرتے جا رہے ہیں، قبول ہو ہی نہیں رہا ہے، ایسا عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ تو جسم کو تھکانا ہوا۔ اب چلیے ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ہمارے نبی نے فرماتے ہیں بہت زیادہ ایسی عبادت جو تم بے دلی سے کرو اور تمہیں تھکا دے، اس سے اچھا ہے کم کرو لیکن دل سے کرو، سچے دل سے کرو۔ حدیث ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ وعملا متقبلا، میرے اللہ ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے جسے تو قبول کرتا ہے۔ وتوبۃ نصوحا، اور ہمیں ایسی توبہ کی توفیق دے دے، ہمیں رزق میں ایسی توبہ کی توفیق دے دے کہ جس کے بعد دوبارہ ہم گناہ کی طرف واپس نہ چاہیں۔ توجہ کی آپ نے؟ تو رزق صرف پیسے کو نہیں کہتے، یہ دعائیں ہمیں معصومین نے سکھائی ہیں، یہ ہم نے خود سے نہیں بنائی ہیں، یہ ہمیں دعائیں ہمارے اماموں نے ہمیں سکھائی ہیں۔ تو امام نے ہمیں بتایا کہ رزق صرف پیسے کو نہیں کہتے، سچا ایمان، اللہ کے سامنے جھکنے والا دل، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، قبول ہونے والا عمل، اور دوبارہ گناہ کی طرف نہ جانے والی توبہ، یہ بھی سب رزق ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ انسان بہت سارے گناہ چھوٹے سمجھ کر کے کر لیتا ہے، جسے کہتے ہیں گناہ صغیرہ۔ ارے گناہ صغیرہ ہی تو ہے، کسی کو دھکا دینا ہوا گناہ صغیرہ ہی تو ہے، کسی کی غلط بات پہ ہاں میں ہاں ملا لی، چھوٹا ہی تو گناہ نہیں۔ یہ چھوٹے گناہ چھوٹے چھوٹے ہو کر کے کیا ہوتے ہیں؟ اب سنیے گا، ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ معصوم امیر المومنین سے کسی نے پوچھا تھا، مولا یہ بتائیے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں جس گناہ کو سب سے چھوٹا سمجھ کے کر لو وہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ جس گناہ کو سب سے چھوٹا سمجھ کے کرتے ہو، یہ تو چھوٹا گناہ ہے، وہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ کوئی پرٹیکولر گناہ امام نے نہیں بتایا، اور امام نے ہر گناہ کے بارے میں بتا دیا کہ جس گناہ کو بھی چھوٹا سمجھ کے کرو گے۔ بہت سارے لوگ رشوت لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، ہم بھی لے لیں تو دے دیں یا دے دیں تو کیا ہوگا؟ نہیں، جس کو چھوٹا سمجھ کے کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، اس کو چھوٹا سمجھ کے انسان کر رہا ہے، لیکن بہت بڑا گناہ ہے۔ تو عزیزان محترم، چھوٹا گناہ جس کو سمجھ کے انسان کرے وہی بڑا بن جاتا ہے۔ چھٹے امام کی خدمت میں 2 آدمی آئے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آئے، اور اگر کہنے لگے، ایک شخص کہتا ہے کہ مولا میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، مجھے اللہ سے توبہ چاہیے، مغفرت چاہیے۔
آپ گواہ رہیے گا کہ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, توبہ کر لی. اسی وقت سیم ٹائم ابھی یہ بیٹھا ہوا تھا نا, دوسرا آدمی آ گیا, مولا میں چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہوں, میں اس کی طرح نہیں ہوں بڑے بڑے گناہ کرنے والا, میں تو چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہوں. اب وہ جو بڑے گناہ والا تھا وہ بھی شرمندہ بیٹھا ہوا تھا, لیکن ان کو شرمندگی بڑی کم ہے کہ میں تو چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہوں. امام نے دونوں سے کہا جاؤ, جو بڑے گناہ والا تھا اس سے کہا جاؤ 3 بڑے بڑے پتھر اٹھا کے دور سے لے کے آؤ. وہ گیا 3 بڑے پتھر لے کے آ گیا. اس سے فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے پتھر بہت سارے لے کر کے آ جاؤ. یہ گیا چھوٹے چھوٹے پتھر بہت سارے اٹھا کے لے کے آ گیا. اب امام نے اس سے فرمایا جو بڑے پتھر لایا تھا, جاؤ جہاں سے پتھر اٹھائے تھے وہیں جا کے رکھ دو. مولا اتنی مشکل سے اٹھا کے لایا ہوں اتنے بڑے بڑے پتھر اتنی دور سے, اور آپ پھر فرمانے لے جا کے رکھوں, تھکا دینے والا کام ہے. امام فرماتے ہیں جاؤ جا کے رکھ کے آؤ. گیا, رکھ کے آ گیا. امام نے اس چھوٹے پتھر والے سے فرمایا کہ جاؤ تم بھی اپنے پتھر رکھ کے آؤ. کہنے لگا مولا مجھے تو یاد ہی نہیں ہے میں نے یہ پتھر اٹھائے کہاں سے تھے. توجہ کیا آپ نے, مجھے تو یاد ہی نہیں ہے چھوٹے چھوٹے اتنے سارے پتھر میں کہاں سے اٹھا کے لایا تھا. امام فرماتے ہیں جاؤ رکھ کے آؤ. جہاں سے اٹھایا تھا وہیں پر رکھنا, جو پتھر جہاں سے اٹھایا تھا. اب اس نے ایک پتھر یہاں کا وہاں, وہاں کا وہاں, وہاں کا وہاں رکھا اور واپس آ گیا. کہنے لگا مولا رکھ تو دیا لیکن یقین نہیں ہے کہ جہاں سے اٹھایا تھا اس پتھر کو وہیں پر رکھا ہے. امام فرماتے ہیں مجھے تم سے پتھر نہیں اٹھوانے تھے, مجھے تمہیں ایک پیغام دینا تھا کہ دیکھو جس نے بڑے گناہ کیے اٹھا کے لایا اور پھر لے کر گیا, اس کو اس کے بڑے گناہوں نے تھکا دیا. یہ بھی پریشانی لے کر کے آتے ہیں جو بڑے گناہ ہوتے ہیں, اور تم چھوٹے گناہ سمجھ کے چھوٹے چھوٹے کر رہے ہو کہ یہ تو بڑے چھوٹے گناہ ہیں, لیکن تمہیں یاد نہیں ہے کہ تم نے کہاں سے اٹھائے تھے اور کہاں پر رکھنا ہے. امام فرماتے ہیں گناہ تو گناہ ہے, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, جیسے بڑے گناہوں نے اسے پریشان کیا ہے ویسے ہی تمہیں بھی یاد نہیں تم نے چھوٹے چھوٹے گناہ کتنے کیے تھے. اب تم کس گناہ کی توبہ کرو گے اللہ کی بارگاہ میں. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد. امام نے فرمایا نہ بڑے گناہ کرو نہ چھوٹے گناہ کرو, چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کرو ورنہ تم تو بھول بھی جاؤ گے کہ کتنے گناہ کر ڈالے. عزیزان محترم, آپ نے غور فرمایا تو انسان, امام نے کیا فرمایا, اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ اے اللہ ایسی توبہ کی توفیق دے کہ دوبارہ ادھر وتوبتاً, معصوم کی حدیث, معصوم کی یہ بتائی ہوئی دعا ہے, دوبارہ اس گناہ کی طرف واپس نہ جائیں. امام مشکل کشا ہوتا ہے, انسان کی روحانی مشکلیں بھی دور کرتا ہے, جسمانی مشکلیں بھی دور کرتا ہے. امام علی نقی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے یونس نقاش. ان کا کام ہے پتھروں کے اوپر لکھنا یا کوئی ڈیزائن بنانا, کچھ بھی کرنا, یہ سب کرتے ہیں. ان کے پاس جو خلیفہ تھا, خلیفہ نے ایک پتھر بھیجا. ایک دن یہ دوڑتے ہوئے آئے امام کی خدمت میں, بڑے پریشان تھے, بڑے پریشان. اب سنیے گا, بڑے پریشان ہیں یونس نقاش. امام نے فرمایا یونس پریشان کیوں, کیا بات ہے, کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگے مولا خلیفہ نے مجھے ایک پتھر دیا تھا کہ اس کے اوپر میں کچھ لکھ دوں. مولا جب میں اس پہ لکھ رہا تھا وہ پتھر غلطی سے ٹوٹ گیا ہے. خلیفہ تو بہت ظالم ہے, بہت ظالم ہے, یہ مجھے چھوڑے گا نہیں, یہ مجھے ضرور مار ڈالے گا. چھوٹی چھوٹی باتوں میں یہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے انسانوں کو مارنے کے, قتل کرنے کے. امام فرماتے ہیں کیا چاہتے ہو؟ مولا کچھ ایسی دعا کیجئے, کچھ ایسا کرم فرمائیے کہ میری جان بچ جائے. آپ مشکل کشا کے بیٹھے ہیں. امام فرماتے ہیں ٹھیک ہے, جب تمہیں وہ بلائے گا تو تم ہمیں وسیلہ بنانا, ہمارا توسل اختیار کرنا, ہمیں یاد کرنا, اور اللہ سے کہنا میرے اللہ تجھے علی النقی کا واسطہ ہمیں مشکل سے بچا لے, اللہ تجھے بچائے گا. یہی تو توسل ہے. ٹھیک ہے, یونس نقاش اپنے گھر آ گئے. ادھر گھر پہ آئے, ادھر خلیفہ کے آدمی پہنچ گئے. یونس انگوٹھی تیار ہو گئی. یونس ڈرے ہوئے ہیں, چلو تمہیں خلیفہ نے بلایا ہے, انگوٹھی لے کے چلو. یونس پریشان ہے لیکن خلیفہ نے بلایا ہے, جانا تو پڑے گا. جیسے ہی خلیفہ کے پاس پہنچے, دیکھا کہ خلیفہ
سامنے موجود، پریشان، اب یہ تو اس کے سامنے بتانا پڑے گا کہ نگ ٹوٹ گیا ہے، بیچ سے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں، اب کیا کروں؟ لیکن راستے میں بس اللہ سے دعا کرتے جا رہے ہیں، میرے اللہ تجھے امام علی نقی کا واسطہ، میرے اللہ میں علی نقی علیہ السلام سے توسل کرتا ہوں، اے میرے اللہ مجھے بچا لے۔ عزیزان محترم، امام کو یاد کیا ہے، مشکل کشا ہے امام، ضرور مدد آئے گی، اللہ کا کرم ضرور ہوگا۔ پہنچے، جیسے ہی خلیفہ کے سامنے پہنچے، خلیفہ نے دیکھتے ہی کہا کہ اے یونس نقاش، سنو میں نے تمہیں ایک کام کے لیے بلایا ہے۔ ایک کام تو بتا ہی چکا تھا انگوٹھی بنانے کا، اب کون سا کام ہے؟ گھبرائے ہوئے، ڈرے ہوئے خلیفہ کہتا ہے سنو، میری 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی کے لیے میں تم سے وہ انگوٹھی بنوا رہا تھا، لیکن دوسری بیٹی کو بھی وہی پتھر پسند آیا ہے، دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، تو میں نے دونوں سے وعدہ کیا ہے میں اس پتھر کے ٹکڑے کروا کے ایک اس کو بنوا کے دے دوں، ایک اس کو بنوا کے دے دوں، تاکہ دونوں میں جھگڑا ختم ہو جائے۔ یونس اس کے 2 ٹکڑے کر کے 2 انگوٹھیاں بنا دو، ایک اس کے لیے اور ایک اس کے لیے۔ جیسے یونس نے سنا، اللہ کا شکر دل میں ادا کیا اور کہا میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسا امام دیا ہے، ایسا مشکل کشا کا بیٹا، مشکل کشا امام دیا ہے کہ جس نے ہمیں یہاں بھی بچایا ہے اور آخرت میں بھی بچا لے گا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ میں لکھا ہے، امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے گھر میں ایک قبر بنائی تھی، اس قبر کے اندر روز بیٹھ کر تلاوت قرآن کیا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، کسی نے پوچھا تھا مولا یہ قرآن پڑھنے کے لیے یہ جگہ چنی آپ نے؟ تو امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں، قیامت میں یہ قبر کی دونوں دیواریں بھی میرے لیے گواہی دیں گی کہ میں نے یہاں قرآن کی تلاوت کی تھی۔ اللہ اکبر، امام وہاں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ خلیفہ کو کچھ لوگوں نے کچھ جو دشمن تھے امام کے، انہوں نے خلیفہ سے بتایا، متوکل سے بتایا، ملون سے، کہ دیکھ امام علی نقی اپنے گھر میں ہتھیار اسلحے جمع کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ تیرا تختہ پلٹ دیں، اپنے شیعوں کو حکم دیں گے اور اسلحے دیں گے اور وہ مار دیں گے، تیرا تختہ پلٹ دیں گے، اپنے آدمیوں کو بھیجو کہ جائیں جا کے ان کے گھر کی تلاشی لیں۔ آئے متوکل کے بندے آئے اور آ کر کے امام علی نقی علیہ السلام کے گھر میں تلاشی لینا چاہتے ہیں، دیکھا کہ امام قبر میں بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آگے بڑھے، امام سمجھ گئے کہ یوں کیوں آئے ہیں۔ امام فرماتے ہیں گھر کی تلاشی لینے آئے ہو؟ کہا ہاں۔ امام فرماتے ہیں پورے گھر کی تلاشی لے لو، جس مقصد سے آئے ہو تمہارا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ آئے پورے گھر کی تلاشی لی، کچھ نہیں ملا۔ ایک تھیلی ملی جس میں کچھ کوائنز تھے، سکے تھے، وہ تھیلی لی، کھول کے دیکھا تو دیکھا کہ یہ تو شاہی سکے اس میں رکھے ہوئے ہیں۔ انہیں موقع مل گیا، کہنے لگے کہ یہ شاہی سکے آپ کے پاس کہاں سے آ گئے؟ امام فرماتے ہیں یہ بات مجھ سے نہ پوچھو، متوکل کی ماں سے جا کر پوچھو۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ لوگ آگے بڑھے کہ قبر سے امام کو باہر نکالیں، سہارا دیں۔ امام فرماتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ، تم مجھے کیا سہارا دو گے؟ امام تو وہ ہوتا ہے جو کائنات کو سہارا دیتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ امام نے دنیا کو ایک میسج دیا کہ دیکھو، یاد کرو اس وقت کو، یاد کرو اس وقت کو کہ جب امام حسین چھوٹے سے تھے، رسول مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، امام حسین مسجد میں تشریف لائے، امام حسین کے پیر عبا کے دامن میں الجھے، امام حسین زمین پر گرنے لگے، دوڑ کر رسول نے ممبر چھوڑا اور دوڑ کر کے حسین کو سنبھالا۔ کسی صحابی سے بھی کہہ سکتے تھے تم حسین کو سنبھال لو، لیکن رسول نے کسی سے نہیں کہا۔ اس لیے نہیں کہا کیونکہ کل یہی صحابی کہتا کہ حسین ہمیں کیا سنبھالیں گے، بچپن میں ہم نے انہیں سنبھالا تھا، ہم نے بچپن میں حسین کو سنبھالا تھا۔ رسول نے کہا نہیں، میں خود اپنے حسین کو سنبھالوں گا اور دنیا کو بتاؤں گا کہ یاد رکھو، جب حسین کا پیر الجھے اور حسین زمین پر آنے لگے تو محمد رسول آگے بڑھ کر کے حسین کو سنبھالتے ہیں، اور جب محمد کی امت گرنے لگے تو اس امت کو میرا حسین سنبھالتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ ہاں عزیزان محترم، توجہ کیا آپ نے؟ امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں جاؤ جا کر کے متوکل کی ماں سے پوچھو کہ یہ پیسے میرے گھر میں کیسے آئے۔ یہ لوگ آئے اور آ کر کے متوکل کی ماں سے متوکل کے ہاتھ میں دیے۔ متوکل نے اپنی ماں کو بلایا کہ یہ پیسے امام علی نقی کے گھر میں کیسے پہنچے۔ متوکل کی ماں کہتی ہے سنیے گا جملہ،
متوکل کی ماں کہتی ہے سنو، تم بیمار پڑے تھے، بہت زیادہ بیمار تھے، حکیموں نے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس وقت میں نے اللہ سے منت مانی تھی کہ میرے اللہ، میں امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ پیش کروں گی اگر تو میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے، میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے۔ تجھے شفا ملی تو میں نے اپنی منت اتارنے کے لیے امام کی خدمت میں بھیجا تھا۔ متوکل خاموش ہو گیا، لیکن ہم کیسے خاموش رہے ہیں؟ ہم تو دنیا کو یہ بتائیں گے، ضرور بتائیں گے کہ کتنے کریم امام ہیں۔ اگر کوئی بندہ، اللہ اکبر، کوئی بندہ امام کے لیے کچھ بھی کرے، اللہ اکبر، تو امام کا کرم بھی آتا ہے، اللہ کا کرم بھی اس بندے پر ہو جاتا ہے۔ دشمن بھی ہو، اگر امام کی مدد مانگی جائے تو دشمن کو شفا مل جاتی ہے۔ تو چاہنے والے اگر امام کے لیے کچھ کریں تو امام کیوں نہیں مدد کریں گے؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ جب کچھ نہ کرنے والوں کے لیے اتنا کرتے ہیں تو جو کرے ان کو کیسے بھول جائیں گے، ان کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ عزیزان محترم، آپ غور تو فرمائے، تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے امام کے لیے ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ تو کریں۔ اس وقت ہمارے زمانے کے امام ہیں، کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایک تسبیح جمعے کے دن پڑھ کر کے صلوات کی امام زمانہ کو ہدیہ کر دیں۔ ادھر سے آپ کی صلوات جائے گی، ادھر سے امام کا کرم آئے گا۔ اپنے امام کے لیے کچھ تو کریں۔ عزیزان محترم، غور تو فرمائیں آپ۔ ایک جملہ اور، ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ یہی متوکل ملعون ہے، اس نے حکم دیا اپنے آدمیوں کو کہ بلاؤ امام علی نقی کو، میں انہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کو بلایا گیا، شہر میں خبر پھیل گئی کہ آج خلیفہ امام کو قتل کر دے گا۔ امام گھوڑے پر بیٹھ کے آ رہے ہیں، شہر کے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، متوکل کے دربار کے باہر کھڑے ہو گئے اور بھیڑ لگ گئی لوگوں کی۔ اتنے میں امام اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ایک شخص کے پاس سے گزرے، اس کا نام ہے سلیمان اصفہانی۔ اس کے قریب سے گزرے، جیسے ہی اس نے دیکھا تو امام کو پہلی بار دیکھا تھا، اس نے دل میں دعا کی، میرے اللہ، اتنا نورانی چہرہ، اتنا بہترین چہرہ، ان سے تو رسالت اور نبوت کے آثار نظر آتے ہیں، کمالات نظر آتے ہیں، ان کے اندر رسولوں اور نبیوں کے کمال نظر آتے ہیں۔ میرے اللہ، میں دعا کرتا ہوں، میں کبھی ان سے ملا نہیں ہوں، میں ان کا شیعہ بھی نہیں ہوں، میں بس دعا کرتا ہوں کہ میرے اللہ ان کو خلیفہ کے شر سے بچا لے۔ جیسے ہی اس نے یہ دعا کی نا، دل میں دعا کی، بھیڑ لگی ہوئی وہاں۔ امام اس کے قریب آئے، مڑ کر کے دیکھا، امام فرماتے ہیں کہ اللہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہوگا، اور اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ لیکن ہم خوش ہوئے، اب امام نے اس سے فرمانا شروع کیا کہ ہم خوش ہوئے کہ تو نے میرے بارے میں اچھا سوچا، اور سن، تیری کوئی اولاد نہیں ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے وارث عطا کرے گا، چونکہ تو نے میرے بارے میں اچھا سوچا۔ توجہ کیجئے گا، اچھا سوچا، اللہ سے دعا کی، میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے تیرا وارث عطا کرے۔ اس بندے کی کوئی اولاد نہیں تھی، اسے بیٹا عطا ہوا۔ امام دربار میں تشریف لے گئے۔ یہ متوکل جس نے امام کو قتل کرنے کا پلان بنایا تھا، جیسے ہی جیسے اس نے 400 لوگوں کو تیار کیا تھا کہ امام کے اوپر تلواریں چلانا شروع کریں گے، وہ 400 کے 400 آدمی جیسے ہی امام داخل ہوئے، اللہ اکبر کی آوازیں بلند کرنے لگے، تلواریں نیچے کر لیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ متوکل خود اپنے تخت سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور امام کو عزت اور احترام کے ساتھ اپنے قریب بلایا۔ عزیزان محترم، آپ نے غور فرمایا، بعد میں جب امام چلے گئے، میں اسٹوری مکمل کر دوں، جب امام چلے گئے تو متوکل ناراض ہوا، ان کے اوپر بہت زیادہ غضبناک ہوا، تم نے مارا کیوں نہیں امام کو؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے بھی تو کہا تھا کہ میں حملہ کروں گا، آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ آپ نے کہا تو میں برا بھلا کہوں گا، ہمیں اشارہ کریں گے، ہم تلوار چلائیں گے، آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ متوکل کہتا ہے کہ نہ جانے کیا ہوا، مجھے ایسا لگا کسی نے پیچھے سے میرا گریبان پکڑ کے اٹھا کے کھڑا کر دیا اور کہا امام علی النقی آ رہے ہیں، زمانے کے امام آ رہے ہیں، امام کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ۔ صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، اب متوکل کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ کہنے لگے کہ ہم کو ایسا لگا کہ چاروں طرف دربار میں کچھ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں۔ متوکل سمجھ گیا کہ یہ فرشتے تھے کہ جو امام کی حفاظت کرنے کے لیے آئے تھے۔
توجہ کی آپ نے ایک بات پہ غور فرمایا، جس نے امام کے بارے میں اچھا سوچا اور دعا کی، امام نے اس کی حاجت قبول کرا دی، امام نے اس کی حاجت قبول فرما لی، امام نے اس کے لیے بیٹے کی اللہ سے دعا فرما دی۔ آپ غور تو فرمائیں، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں جب عزاداری کا معاملہ ہو، جب ذکر اہل بیت کا معاملہ ہو، امام کے جشن ہو، جو جس طرح سے بھی کنٹریبیوشن کرنا چاہتا ہے کرے، جس طرح آگے بڑھنا چاہتا ہے آگے بڑھے، انشاءاللہ اللہ آپ کی حاجتوں کو پورا کرے گا۔ اللہ اور اہل بیت کسی کا قرض نہیں رکھتے، جتنا بھی آپ کریں گے اس سے کئی گنا زیادہ بڑھا کر آپ کو عطا کریں گے۔ اور خود بھی آئیے، خالی پیسہ دینا کافی نہیں ہے، جو آ سکتے ہیں وہ آئیں اور آ کر کے اپنا اپنا رول ادا کریں، اپنا اپنا کام کریں، خدمت کریں اہل بیت کی۔ عزیزان محترم، دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام تاریخ میں لکھا ہے کہ امام کو اسی متوکل، تاریخ میں لکھا ہے کہ امام کو معتز نے زہر دیا ہے، زہر دیا ہے امام علی النقی علیہ السلام کو، اور ایسا زہر تھا، تاریخ میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب خلیفہ وقت نے زہر دیا، ہمارے 4 اماموں کو ایسا زہر دیا گیا ہے جو کسی کو نہیں دیا گیا۔ سب سے پہلے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جو زہر دیا گیا تھا، ایسا زہر تھا کہ جس نے جگر کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ دوسرے امام علی رضا علیہ السلام کہ جن کو ایسا زہر دیا گیا تھا کہ امام بار بار رومال اپنے چہرے پر رکھتے تھے، جب کسی نے کہا مولا یہ بار بار، یہ جب سے آپ نکلے ہیں دربار سے باہر، بار بار آپ کے چہرے پر رومال دیکھ رہا ہوں، امام فرماتے ہیں ایسا زہر مجھے دیا گیا ہے کہ بار بار خون کی قے آ رہی ہے۔ عزادارو، تیسرے امام علی نقی علیہ السلام جن کو ایسا زہر دیا گیا جو بڑا شدید زہر تھا، اور چوتھے امام حسن عسکری علیہ السلام جن کو ایسا زہر دیا گیا جو بہت شدید تھا۔ امام علی نقی علیہ السلام کو ایسا شدید زہر دیا گیا کہ امام تڑپ رہے تھے، امام کے جسم کا رنگ بدل رہا تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام بار بار اپنے بابا سے لپٹتے تھے اور ایک ہی فریاد تھی، ہائے میرے بابا دنیا سے جا رہے ہیں۔ عزادارو، تاریخ میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ متوکل ملعون نے جو شراب کے نشے میں تھا، اس نے امام علی نقی علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا تھا اور کہا تھا اے علی النقی، لیجئے یہ شراب کا جام سامنے رکھا ہوا ہے۔ امام فرماتے ہیں سن، یہ شراب کبھی ہمارے گوشت اور خون میں شامل نہیں ہوئی اور کبھی شامل ہو نہیں سکتی ہے، یہ تیرا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ عزاداروں، میں کہوں گا مولا امام علی نقی، آپ شرابی کے دربار میں ضرور گئے لیکن آپ خوش نصیب تھے مولا، آپ کے ہاتھ کھلے تھے، گلے میں توخ نہیں تھا، پیروں میں بیڑی نہیں تھی، آپ کی مائیں بہنیں پھوپھیاں آپ کے ساتھ نہیں تھی، لیکن ہائے آپ کے جد امجد امام زین العابدین جب یزید جیسے شرابی کے دربار میں گئے تھے، ہاتھوں میں ہتکڑی تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں کانٹے دار توق تھا، اور اس سے زیادہ ظلم یہ تھا کہ امام کے ساتھ امام کی بہنیں، امام کی پھوپھیاں، امام کی مائیں جن کے سروں پر چادر نہیں تھی، ہائے سید سجاد، غیرتوں کا امام۔ عزادارو، تاریخ کہتی ہے ایک وقت وہ آیا کہ جب امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، گھر میں ایک ماتم تھا، سامرہ میں ایک کوہرام تھا۔ عزادارو، امام علی نقی علیہ السلام کو گھر میں ہی دفن کر دیا گیا، لیکن سامرہ کے جو امام کے چاہنے والے تھے وہ آئے، امام حسن عسکری کو پرسا دیا۔ دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی باپ دنیا سے جائے تو بیٹے کو لوگ گلے لگا کر پرسا دیتے ہیں۔ جب کوئی آیا ہوگا، امام عسکری کو تعزیت اور پرسا دیا ہوگا، امام عسکری تڑپ گئے ہوں گے، ہائے یہ میرا نصیب کہ باپ کے جانے پر لوگ آ کر پرسا دے رہے ہیں، ہائے میرے جد امام سجاد کا نصیب، ہائے میری پھوپھی زینب کا نصیب کہ پھوپھی سکینہ کا نصیب کہ سکینہ کو لوگ یتیمی کے بعد جب یتیم ہوئی ہے تو کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی گوشوارے چھینتا تھا، کوئی تازیانے مارتا تھا۔ واہ حسینہ واہ غربتا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ مولا علی نقی، مولا علی نقی، مولا علی نقی، مولا علی نقی، مولا علی نقی۔
نقی مولا علی نقی مولا علی نقی مولا علی نقی جہاں سے آج علی نقی جہاں سے آج علی نقی یہ شب غم و علم کی حسینہ گنی کی ہے چھایا ہے سامراں کی فضاؤں میں رنج و غم زہر دغا سے ہائے نقی پر کیا ستم سو سمتے ہائے سانس بڑی بے بسی کی ہے یثرب کے شاہ کو جو بلایا فریب سے تو نے لعین ہائے ستایا فریب سے یہ 10 جانشین نشانی علی کی ہے قیدی بنا کے قید ستم میں رکھا گیا ہر ایک ظلم و جور نقی پر کیا گیا شام و سحر یوں درد میں اس متقی کی ہے ڈھایا ہے ظلم تو نے نہیں یہ امام پر لعنت ہو دو جہاں کی ستمگر کے کام پر حالت عجیب سم سے خدا کے ولی کی ہے امت نے پھر سے آل نبی کو کیا شہید یعنی کہ ہائے مولا نقی کو کیا شہید غربت میں آج لاش ابن تقی کی ہے علی
اور فلک ہو گیا اداس، کوئی نہیں ہے ہائے جو مولا نقی کے پاس۔ کتنی عجیب آگ گھڑی بے بسی کی ہے، رویا ہٹا حیات جو مولا حسین پر، حیدر کی آرزو دل زہرا کے چین پر، سر پیٹو مومنوں کہ یہ میت اسی کی ہے، سر پہ ہمارے باپ کا سایہ نہیں رہا، غربت میں ایک بیٹے نے رو کر یہی کہا، درد و علم میں گونجی صدا عسکری کی ہے، عباس دو امام کا پرسا بطول کو، تسکین ہوگی صاحب عالم رسول کو، حالت ملول خلد میں روح نبی کی ہے، مولا علی نقی، 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 مولا علی نقی۔ ہائے امام علی نقی، ہائے امام علی نقی، ہائے امام علی نقی، ہائے امام علی نقی، ہائے نقی آج قضا کر گئے، ہائے نقی آج قضا کر گئے، ہائے نقی آج قضا کر گئے، جو سوئے ملک بقا کر گئے، ہائے نقی آج قضا کر گئے، ہائے نقی آج قضا کر گئے، ہائے نقی آج قضا کر گئے، کہتی تھی یہ بے کسی ہائے امام نقی، زہر کی را سہی ہائے امام نقی، جان گئی آپ کی ہائے امام نقی، قید میں ہستی کو مٹا کر گئے، آج قضا کر گئے، ہائے نقی آج قضا کر گئے، ہائے نقی آج قضا کر گئے، زہر جو تم کو دیا ہائے شہ سامرا، نیلا بدن سب ہوا ہائے شہ سامرا، آ گئی تم کو
سامرا صبر زمانے کو دکھا کر گئے حج قضا کر گئے آئے نبی حج قضا کر گئے آئے نبی حج قضا کر گئے آیا نہ تم پر ترس قید میں 15 برس کچھ نہ چلا ہائے بس قید میں 15 برس کون تھا فریاد رس قید میں 15 برس رنج و مصیبت ہی اٹھا کر گئے نبی حج قضا کر گئے آئے نبی حج قضا کر گئے آئے نبی حج قضا کر گئے تم جو مدینے سے آئے سامرا میں ہائے ہائے پائی فقیری سرائے سامرا میں ہائے ہائے قید کے صدمے اٹھائے سامرا میں ہائے ہائے صبر سے تراہ رضا کر گئے نبی حج قضا کر گئے آئے نبی حج قضا کر گئے آئے نبی حج قضا کر گئے ایسا دیا تم کو سم ہائے امام امم رک گیا سینے میں دم ہائے امام امم چل بسے سوئے عدم ہائے امام امم ظلم سہے شکر خدا کر گئے نبی حج قضا کر گئے آئے نبی حج قضا کر گئے آئے نبی حج قضا کر گئے منہ سے جو گلا لہو ہائے شہ نیک ہوں دیکھا کیے چار سو ہائے شہ نیک ہوں آئے نظر سبودو ہائے شہ نیک ہوں ان کی کہانی کو سنا کر گئے حج قضا کر گئے آئے نبی حج قضا کر گئے آئے نبی حج قضا کر گئے معتذب دین جب زہر دیا ہے غضب تیسری ماہ رجب زہر دیا ہے غضب کر کے بغا بے سبب زہر دیا ہے غضب قید میں عمر اپنی نبھا کر گئے نبی حج قضا کر گئے آئے نبی حج قضا کر گئے آئے نبی حج قضا کر گئے ہائے بشیر حزین چل بس سلطان دی سونے کو زیر زمین چل بس سلطان دی حسب امام مبین چل بس سلطان دی شیعوں میں ایک حشر بپا کر گئے نبی حج قضا کر گئے آئے نبی حج قضا کر گئے آئے نبی حج قضا کر گئے آئے امام علی نبی آئے امام علی نبی اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى السلام عليك يا حسين بن علي الشهيد بكربلاء السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين السلام عليك يا محمد بن باقر علوم النبيين السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد السلام عليك يا علي بن محمد النقي الهادي السلام عليك يا حسن بن علي العسكري السلام عليك يا حجة القائم يا صاحب العصر والزمان
الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن، كعبة الإيمان، إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك، وظهور الأمر ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على